حضرت برا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو شخص دنیا میں اپنی شہوتوں کو پورا کرتا ہے وہ آخرت میں اپنی خواہشات کے پورے کرنے سے محروم ہوتا ہے، اور جو شخص دنیا میں پرور رئیس لوگوں کی زینت کی طرف للچائی ہوئی آنکھ سے دیکھتا ہے وہ آسمانوں کی بادشاہت میں سے ذلیل سمجھا جاتا ہے، اور جو شخص کم سے کم روزی پر صبر و تحمل کرتا ہے وہ جنت میں فردوس اعلیٰ میں ٹھکانہ پکڑتا ہے۔ دارہ منصور میں حضرت لقمان مشہور حکیم ہیں، قرآن پاک میں بھی ان کی نساء کا ذکر فرمایا گیا۔ یہ ایک حبشی غلام سیاہ فام تھے، اللہ جل شانہ نے نوازا کہ حکیم لقمان بن گئے۔ بعض روایات میں ہے کہ حق تعالی شانہ نے ان کو اختیار دیا تھا کہ حکمت اور بادشاہت میں سے جس کو چاہے پسند کر لے، تو انہوں نے حکمت کو پسند فرمایا۔ ایک حدیث میں ہے کہ حق تعالی شانہ نے ان سے ارشاد فرمایا، کیا تم اس کو پسند کرتے ہو کہ تم کو بادشاہ بنا دیا جائے اور تم حق کے موقف حکومت کرو؟ انہوں نے عرض کیا، اگر میرے رب کی طرف سے یہ حکم ہے تو مجھے عذر نہیں، اس لیے کہ اس صورت میں اللہ جل شانہ کی طرف سے میری عنایت ہوگی، اور اگر مجھے اس کا اختیار ہے کہ میں قبول کروں یا نہ کروں تو میں معافی کا خواستگار ہوں۔ میں اپنے ذمہ مصیبت رکھنا نہیں چاہتا۔ فرشتوں نے پوچھا کہ لقمان یہ کیا بات ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ حاکم بڑی سخت جگہ میں ہوتا ہے، ناگوار چیزیں اور ظلم ہر طرف سے اس کو گھیر لیتی ہیں، اس میں اس کی مدد ہو سکے یا نہ ہو سکے، اگر حق کے موقف فیصلہ کرے تب تو نجات ہو سکتی ہے، ورنہ جنت کے رستے سے بھٹک جائے گا۔ اور کوئی شخص دنیا میں ذلیل بن کر دن گزار دے، یہ اس سے بہتر ہے کہ دنیا میں شریفانہ زندگی گزار کر آخرت کے اعتبار سے ضائع ہو جائے۔ اور جو شخص دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتا ہے، دنیا تو اس سے چھوٹ جاتی ہے اور آخرت کے کام کا رہتا نہیں۔ فرشتوں کو ان کے جواب سے بڑی حیرت ہوئی، اس کے بعد وہ سو گئے تو حق تعالی شانہ نے ان پر حکمت کو ڈھانک دیا۔ ان سے جو حکمتیں اور اپنے صاحبزادے کو نصیحتیں نقل کی گئی بڑی عجیب ہیں، وہ بہت سے کثرت سے روایت میں آئی ہیں۔ منجمن ان کے یہ بھی ہے کہ بیٹا علماء کی مجلس میں کثرت سے بیٹھا کرو اور حکمہ کی بات اہتمام سے سنا کرو۔ اللہ جل شانہ حکمت کے نور سے مردہ دل کو ایسے زندہ فرماتے ہیں جیسے کہ مردہ زمین زوردار بارش سے زندہ ہوتی ہے۔ ایک شخص ان کے پاس کو گزرا، اس کے پاس اس وقت مجمع بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگا، تو فلاں قوم کا غلام نہیں ہے؟ انہوں نے فرمایا، ہاں میں ان کا غلام تھا۔ اس نے پوچھا، کیا تو وہی شخص نہیں ہے جو فلاں پہاڑ کے قریب بکریاں چرایا کرتا تھا؟ انہوں نے فرمایا، ہاں میں وہی شخص ہوں۔ اس نے پوچھا، پھر تو اس مرتبے تک کیسے پہنچ گیا؟ انہوں نے فرمایا کہ چند چیزوں کی پابندی اور اہتمام کرنے سے۔ وہ چیزیں یہ ہیں، حق تعالی شانہ کا خوف اور بات میں سچائی اور امانت کا پورا پورا ادا کرنا اور بیکار گفتگو سے اعتراض کرنا۔ ان کا ارشاد ہے کہ بیٹا اللہ جل شانہ سے ایسی طرح امید رکھو کہ اس کے عذاب سے بے خوف نہ ہو جاؤ، اور اسی طرح اس کے عذاب سے خوف کرو کہ اس کی رحمت سے ناامید نہ ہو جاؤ۔ صاحبزادے نے عرض کیا، دل تو ایک ہی ہے، اس میں خوف اور امید دونوں کس طرح جمع ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ مومن ایسا ہی ہوتا ہے کہ گویا اس کے لیے دو دل ہوتے ہیں، ایک میں پوری امید اور ایک میں پورا خوف۔ ان کا یہ بھی ارشاد ہے کہ بیٹا رب اغفر لی بہت کثرت سے پڑھا کرو۔ اللہ جل شانہ کے لطف میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ان میں سے جو کچھ آدمی مانگتا ہے وہ مل جاتا ہے۔ ان کا ارشاد ہے کہ بیٹا نیک عمل اللہ تعالی شانہ کے ساتھ یقین کے بغیر نہیں ہو سکتا، جس کا یقین ضعیف ہوگا اس کا عمل بھی سست ہوگا۔ بیٹا جب شیطان تجھے کسی شک میں مبتلا کرے تو اس کو یقین کے ساتھ مغلوب کر، اور جب تجھے عمل میں سستی کرنے کی طرف لے جائے تو قبر اور قیامت کی یاد سے اس پر غلبہ حاصل کر۔ رغبت یا یہاں کی تکلیف کے خوف کے راستے سے وہ تیرے پاس آئے تو اس سے کہہ دے کہ دنیا ہر حال میں چھوٹنے والی چیز ہے، نہ یہاں کی رات کو دوم ہے نہ یہاں کی تکلیف ہمیشہ رہنے والی ہے۔ ان کا ارشاد ہے، بیٹا جو شخص جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ کی رونق جاتی رہتی ہے، اور جس شخص کی عادتیں خراب ہوگی اس پر غم سوار ہوگا۔
اور پہاڑ کی چٹانوں کا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا ہم کو کے سمجھانے سے زیادہ آسان ہے۔ ان کا ارشاد ہے بیٹا جھوٹ سے اپنے کو بہت محفوظ رکھو۔ جھوٹ بولنا چڑیا پرند کی گوشت کی طرح لذیذ تو معلوم ہوتا ہے، لیکن بہت جلد جھوٹ بولنے والا شخص کے ساتھ دشمنی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ بیٹا جنازے میں اہتمام سے شرکت کیا کرو اور تقریبات میں شرکت سے گریز کیا کرو، اس لیے کہ جنازے آخرت کی یاد کو تازہ کرتا ہے اور شادیاں تقریبات دنیا کی طرف مشغول کرتی ہیں۔ بیٹا جب پیٹ بھرا ہوا ہو اس وقت نہ کھاؤ، پیٹ بھرے پر کھانے سے کتے کو ڈال دینا بہتر ہے۔ بیٹا نہ تو تم اتنا میٹھا بنو کہ لوگ تمہیں نگل جائیں اور نہ اتنا کڑوا بنو کہ لوگ تمہیں تھوک دیں۔ بیٹا تم مرغے سے زیادہ عاجز نہ بنو کہ وہ تو سحر کے وقت جاگ کر چلانا شروع کر دے اور تم اپنے بستر پر پڑے سوتے رہو۔ بیٹا توبہ میں دیر نہ کرو کہ موت کا کوئی وقت مقرر نہیں، وہ دفتن آ جاتی ہے۔ بیٹا جیل سے دوستی نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ اس کی جہالت کی باتیں تمہیں اچھی معلوم ہونے لگیں اور حکیم سے دشمنی مول نہ لو، ایسا نہ ہو کہ تم سے اعتراض کرنے لگے اور پھر اس کی حکمتوں سے تم محروم ہو جاؤ۔ بیٹا اپنا کھانا متقی لوگوں کے سوا کسی کو نہ کھلاؤ اور اپنے کاموں میں علماء سے مشورہ لیا کرو۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ بدترین شخص کون ہے؟ انہوں نے فرمایا جو اس کی پرواہ نہ کرتا ہو کہ کوئی شخص اس کو برائی کرتے ہوئے دیکھ لے۔ ان کا ارشاد ہے بیٹا نیک لوگوں کے پاس اپنی نشست کثرت سے رکھا کرو کہ ان کے پاس بیٹھنے سے نیکی حاصل کر سکو گے، اور اگر ان پر کسی وقت اللہ کی رحمت خاص نازل ہوئی تو اس میں سے تم کو ضرور کچھ نہ کچھ ضرور ملے۔ جب بارش اترتی ہے تو اس مکان کے سب حصے میں پہنچ جاتی ہے، اور اپنے آپ کو برے لوگوں کی صحبت سے دور رکھو کہ ان کے پاس بیٹھنے سے کسی خیر کی تو امید نہیں، اور اس پر کسی وقت عذاب ہوا تو اس کا اثر تم تک پہنچ جائے گا۔ ان کا ارشاد ہے کہ باپ کی مار اولاد کے لیے ایسی مفید ہے جیسے کہ پانی کھیتی کے لیے۔ ان کا ارشاد ہے کہ بیٹا تم جس دن سے دنیا میں آئے ہو ہر دن آخرت کے قریب ہوتے جا رہے ہو اور دنیا سے ہر دن پشت پھیرتے جا رہے ہو، بس وہ گھر جس کی طرف تم روزانہ چل رہے ہو اور بہت قریب ہے اس گھر سے جس سے ہر دن دور ہوتے جا رہے ہو۔ بیٹا قرض سے اپنے کو محفوظ رکھو، یہ دن کی ذلت اور رات کا غم ہے، یعنی قرض خوار کے تقاضے سے دن میں ذلت اٹھانا پڑتی ہے اور رات بھر قرض کی فکر میں گزر جاتی ہے۔ بیٹا اللہ کی رحمت کی ایسی امید رکھو جس پر جرأت نہ ہونے پائے، اور اس کے خوف سے ایسے ڈرو کہ اس کی رحمت سے ناامید نہ ہو جاؤ۔ بیٹا جب تم سے کوئی شخص آ کر اس کی شکایت کرے کہ فلاں نے میری آنکھیں نکال دیں اور واقعہ میں بھی اس کی دونوں آنکھیں نکلی ہوں، تو اس وقت تک اس کے متعلق کوئی رائے قائم نہ کرو جب تک دوسرے کی بات نہ سن لو۔ کیا خبر ہے کہ اس نے خود پہل کی ہو اور اس نے اس سے پہلے 4 آنکھیں نکال دی ہوں۔ بس سلام۔